دی الکیمسٹ ایک افسانہ ہے جس میں ایک لڑکا جس کا نام سنٹیاگو ہے وہ صحرائے مصر میں خزانہ ڈھونڈنے کے لیے سفر پر روانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خواب میں اس کے بارے میں دیکھا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات الکیمسٹ ایک بوڑھا شخص اور ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس سے وہ پیار بھی کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا ذاتی ہدف کیا ہے۔ وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ خود کو کیسے بہتر کرنا ہے اور زندگی میں کیا زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف پاولو کوئلو کو اس کتاب کو پرتگالی زبان میں لکھنے میں 2 ہفتے لگے اور اسے 1987 میں لکھا گیا تھا۔ پاولو کوئلو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو یہ کتاب میری روح میں پہلے سے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب پہل تو زیادہ تعداد میں فروخت نہیں ہوئی، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی۔ اب تک اس کتاب کی 6 کروڑ 50 لاکھ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب نیو یارک ٹائمز کے بیسٹ سیلر کے لسٹ میں 315 ہفتے تک شائع ہوتی رہی اور اب تک کی سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہونے کا ریکارڈ بھی بنا چکی ہے، جس کا مصنف ابھی بھی زندہ ہے۔ ایک مصنف نیو یارک ٹائمز میں لکھتا ہے کہ یہ کتاب ادب سے زیادہ سیلف ہیلپ پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بہت ہی عمدہ اور عظیم اسباق کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ اپنے خوابوں کو کیسے حقیقت میں بدلا جائے۔ آج ہم اس کتاب سے آپ کے لیے 3 انتہائی اہم اسباق لائے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل اور بہتر کر کے رکھ دیں گے۔ ان اسباق کو اپنی زندگی میں لانے سے آپ اپنی کامیابی یقینی بنا پائیں گے۔ سمری شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبق نمبر 1، ہر کسی کے پاس ایک ذاتی مقصد اور ہدف ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ہدف کو ہر حال میں حاصل کرنا ہوگا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ اسپین کا ایک چرواہا لڑکا خواب دیکھتا ہے، اور جب بھی وہ چرچ کے باہر چیڑ کے درخت کے نیچے سوتا ہے وہی خواب دیکھتا ہے۔ اس خواب میں ایک بچہ اسے کہتا ہے کہ احرام مصر میں ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے اسے ضرور احرام مصر جانا چاہیے۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے وہ ایک جپسی عورت کے پاس جاتا ہے۔ جپسی عورت بھی اسے مصر جانے کے لیے کہتی ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بوڑھا شخص جس کا نام ملچیزیڈک ہوتا ہے وہ بھی اس چرواہے کو مشورہ دیتا ہے کہ اسے مصر جانا چاہیے۔ یہ بوڑھا آدمی چرواہے کو کہتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا ذاتی ہدف ہوتا ہے اور اس ہر شخص کو اس ذاتی ہدف کو حاصل کرنا چاہیے۔ آخرکار یہ لڑکا مصر جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنا ذاتی ہدف حاصل کرنے کے لیے احرام مصر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تمام بھیڑ بکریاں بیچ دیتا ہے اور اپنی سفر کا آغاز کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ٹینگیر جاتا ہے۔ اپنا ذاتی ہدف حاصل کرنے کے لیے اسے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ہر قدم پر وہ ان مشکلات پر قابو پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ ذاتی ہدف آپ کے پاس بھی ہے اور یہ اتنا نایاب ہے جتنا کہ آپ خود۔ شاید آپ جانتے بھی ہو کہ آپ کا ذاتی ہدف کیا ہے، لیکن وہ چیز جو آپ کو اسے حاصل کرنے کے لیے چاہیے وہ حوصلہ اور ہمت ہے۔ یہ ذاتی ہدف آپ کا کیریئر ہو سکتا ہے، یہ آپ کا خاندان، صحت یا پھر آپ کی کوئی آرزو ہو سکتی ہے۔ آپ کو لازماً ان چیزوں کو قابو میں لانا ہوگا جو آپ کو آپ کے ذاتی ہدف کو حاصل کرنے سے روکنے کی وجہ ہے۔ ان چیزوں کو قابو میں رکھنے سے آپ اپنا ذاتی ہدف اور خواب کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بار جب آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں تو پوری دنیا آپ کی مدد میں لگ جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، ضرور کرنی پڑے گی۔ سبق نمبر 2، آپ کی ناکامی میں سب سے بڑا کردار آپ کا خوف ہے۔ اگر آپ حقیقت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ڈرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سنٹیاگو جو کہ ایک چرواہا تھا، جب ٹینگیر پہنچ گیا تو وہاں کے لوگوں کی ثقافت اور زبان جو اسے نہیں آتا تھا نے اسے سرپرائز کر دیا۔ اس کی وجہ سے کسی نے اس کے سارے پیسے چرائے۔ اس سے وہ اتنا مایوس ہوا کہ وہ سوچنے لگا کہ اپنے خواب کو مکمل کرنا اس کی غلطی ہے، اسے مصر جانے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس نے واپس اسپین جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر پھر اسے اس بوڑھے شخص جس کا نام ملچیزیڈک تھا اس کی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس نے کہا تھا ہر کسی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنا مقصد ہر حالت میں حاصل کریں۔ اس نے دوبارہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے پاس پیسے کم تھے، اس لیے اس نے ایک دکاندار کے ساتھ کچھ معاوضے کے عوض نوکری شروع کر دی۔ دکاندار کو احساس ہوا کہ اس لڑکے کی وجہ سے اس کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، اس لیے اس نے اس لڑکے کی بات مانی، لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اپنی رہی سہی دکان سے بھی ہاتھ نہ دھو لیں۔ سنٹیاگو نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے تھوڑا خطرہ بھی مول لینا پڑے گا۔ ڈر کے باوجود اس دکاندار نے سنٹیاگو کی بات پر عمل کیا۔ اس پر عمل کے نتیجے میں سنٹیاگو اور دکاندار دونوں بہت دولت مند بن گئے۔ سنٹیاگو نے اتنے پیسے کمائے کہ جس سے وہ اپنا باقی سفر مکمل کر سکتا تھا۔
اس لیے اس نے دکاندار سے پیسے لیے اور اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ آپ کے بھی خواب ہوں گے اور آپ اسے مکمل بھی کرنا چاہیں گے، مگر آپ کو ڈر اور خوف بھی ہوگا۔ ہر کسی کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، لیکن جو جرأت کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے وہ اپنی من پسند کی زندگی جی لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دکاندار نے ڈر کا سامنا کیا اور کامیاب ہوا۔ سبق نمبر 3، گرنے سے زیادہ اٹھنے کی مقدار رکھو۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ اگر آپ 7 بار گرتے ہیں تو 8 بار اٹھنے کی کوشش کرو، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی سنٹیاگو نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا تو اس کی ملاقات ایک انگلش مین سے ہوئی۔ اس نے سنٹیاگو سے ایک الکیمسٹ کے بارے میں کہا کہ اس شیشے کو سونے میں تبدیل کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کا قافلہ الفیوم قبیلے پر پہنچا تو وہاں پر سنٹیاگو نے دیکھا کہ 2 پرندے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ قبیلے پر ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں۔ قبیلے نے ڈاکو کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہو گئے۔ اس حادثے کی وجہ سے الکیمسٹ سنٹیاگو سے ملنے کے لیے آیا اور الکیمسٹ سنٹیاگو کا استاد بن گیا۔ الکیمسٹ نے بھی سنٹیاگو کو ذاتی ہدف کی اہمیت بتائی۔ دونوں الکیمسٹ اور سنٹیاگو راستے میں جا رہے تھے کہ عربی آرمی نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ آرمی سے کسی طرح جان بچانے کے بعد دونوں چلتے رہے اور الکیمسٹ سنٹیاگو کو حکمت کی باتیں سکھا رہا تھا، جس سے سنٹیاگو نے بہت کچھ سیکھا۔ مصر پہنچنے سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جب سنٹیاگو نے خزانے کی جگہ کودنا شروع کیا تو ڈاکوؤں نے پھر اسے پکڑا۔ سنٹیاگو نے ڈاکوؤں کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو ڈاکو اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان میں سے ایک نے اپنا خواب سنایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسپین کی ایک چرچ کے باہر چیڑ کے درخت کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ یہ وہی چیڑ کا درخت تھا جس کے نیچے سنٹیاگو نے خواب دیکھا تھا۔ سنٹیاگو کو اندازہ ہو گیا کہ خزانہ اصل میں درخت کے نیچے ہے، اس لیے وہ اسپین واپس آیا اور درخت کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیا، یعنی اپنا ذاتی ہدف حاصل کر لیا۔ اگر آپ اپنا ذاتی ہدف پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی ایسی بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، مگر آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ تمام رکاوٹوں کا سامنا کر کے ہار نہیں مانیں گے۔ چلو اس سمری کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، ہر کسی کے پاس ایک ذاتی مقصد اور ہدف ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ہدف کو ہر حال میں حاصل کرنا ہوگا۔ بنا اس ہدف کو حاصل کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سبق نمبر 2، آپ کی ناکامی میں سب سے بڑا کردار آپ کا خوف ہے۔ آپ خوف کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے تبھی آپ کامیاب رہیں گے۔ سبق نمبر 3، گرنے سے زیادہ اٹھنے کی مقدار رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بار ناکام ہونے کے باوجود بھی اپنا مقصد مت چھوڑیں۔ دوستو، کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔